نمبرز ہم نے جو کولاج میں چلائے وہ 278 لطیف کھوسہ صاحب سے لے کر اور سلمان اکرم راجہ جنہوں نے آج پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا 8 کنفرمڈ ہیں اور ان کا بیان 48 گھنٹے پہلے کا تھا. سو پہلے ذرا اس کو میپ کریں کہ جب آپ سنتے ہیں آپ تو آپ اس کو کیسے پروسیس کرتے ہیں کہ ایک ہی جماعت کے اندر سے 278 کا آغاز ہوتا ہے, بیچ میں چیف منسٹر کہہ رہے ہیں سینکڑوں جو 900 بھی ہو سکتے ہیں اور 8 پہ جا کے بات رکتی ہے اور وہ 8 نام بھی آپ کے سامنے نہیں ہے. سو ہاؤ ڈو یو پروسیس اٹ؟ طلعت صاحب ایک تو جو شارٹس آپ نے چلوائے ایگزیکٹلی یہی شارٹس جو ہیں میں نے بھی اپنے پروگرام میں ایک آدھ اس سے ڈیفرنٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ آپ اب کے پی کی ڈائنامکس بڑی ڈیفرنٹ. ہمیں پتا ہے کہ 90% کراؤڈ جو ہے وہ وہاں سے آیا تھا, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ آپ بلوچستان میں تو ڈیڈ باڈیز کو چھپا لیں گے, مسنگ پرسنز ہو جائیں گے. وہ کے پی میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ایک موت اگر ایک گاؤں میں ہوتی ہے نا تو 10-12 جو مضافات کے گاؤں کی مساجد ہیں وہاں پر باقاعدہ اعلانات ہوتے ہیں کہ فلاں شخص اس کے والد کا نام یہ, اس کے چچا کا نام یہ, اور وہ فوت ہو گیا اور اتنے بجے جنازہ ہے. اچھا یہ روایت ادھر بھی ہے لیکن چلے کے پی پہ رہتے ہیں, اس میں کیا یہ فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب کا بچہ ہے کوئی امیر کا بچہ ہے تو غریب کے بچے کی شاید اناؤنسمنٹ نہ ہوتی ہو؟ نہیں, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, ایسا بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں اب اگر تو ایک بھی شخص ہلاک ہوا ہے تو وہ ایبسولوٹلی کنڈیمیبل ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں 7 جوان بھی آپ کے ڈی چوک پہنچنے سے پہلے اگر آپ 7 لاشیں گرا دیتے ہیں سو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دا اسٹیٹ. آپ ڈی چوک میں بیٹھ گئے ہیں اور جو ہماری انفارمیشن ہے جو اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں شاید کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آ جائیں گی, ان کا پلان جو تھا وہ ریڈ زون میں جانے کا تھا. آپ خود پروٹیسٹر سے ملے, 8-9 سے ملے. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان میں ایسے لوگ آئے تھے کہ 3-4 تو میڈیا ہاؤسز پہ وہ اندر گئے لیکن انہوں نے جرنلسٹوں کو باقاعدہ لوٹا ہے. وہ شرم کے مارے ایک میڈیا آرگنائزیشن انٹرنیشنل ان کے نہیں میں نام نہیں لے سکتا, I will not, کیونکہ انہوں نے خود اگر نہیں کیا ان سے 3 لوگوں سے ایک سے 10,000 لیے ہیں, ایک سے 7 لیے, باقاعدہ لوٹا گیا ہے. تو جب ڈی چوک میں ایسا ماحول ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. اور ایکچولی جو ہوا ہے نا ہوا یہ ہے کہ شام 5-5:30 بجے کے بعد میری ان کے 5 رہنماؤں سے بات ہوئی ہے کہ بھائی کیا, انہوں نے کہا یار ہم تو وہاں نہیں. میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کے پی ہاؤس. سارے ایم این ایز ایم پی ایز وہ چلے گئے کے پی ہاؤس میں, کوزی ہاؤسز میں ورکروں کو چھوڑ گئے پیچھے. لیٹ می برنگ آسک کرن دی سیم تھنگ. تو ہم اب اینکرز کے لیے جرنلسٹ کے بڑا مسئلہ ہے کہ جب ایک ہی جماعت سے اتنے سنجیدہ معاملے کے اوپر, یہ ووٹوں کا معاملہ نہیں ہے کہ ہماری سیٹیں کتنی ہیں, ہمارے ووٹ کتنے ہیں, 5,000 کا, یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. تو 278 کہاں, 8 کہاں. سو آپ اس کو پروسیس کیسے کرتی ہیں؟ اچھا طلعت صاحب میں ایک تو بینگ جرنلسٹ بھی بات کروں گی اور بینگ ویمن بھی بات کروں گی. آپ یقین کریں جب یہ خبریں آئی ہیں نا سامنے تو, اور پرسوں جو سچویشن تھی یہاں پر انٹرنیٹ بھی بند ہے, ٹی وی بھی بند ہے, ایک ڈپریشن تھی. اور جو گروپس میں دیکھ رہی تھی, پی ٹی آئی کے گروپس میں دیکھ رہی تھی, باقی جگہوں پر دیکھ رہی تھی, تو کسی کا نمبر 550 آ رہا تھا, کسی کا نمبر 250 آ رہا تھا, کسی کا نمبر 300 آ رہا تھا کہ یہ لاشیں ہیں. میں نے ایک واقعہ کراچی میں جب ہیٹ سٹروک ہوا تھا اس کے بعد میں نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے نارتھ کراچی میں ایدی سینٹر میں وہاں 100-150 لاشیں باہر تک پڑی ہوئی تھیں اور وہاں سے دور دور سے گزرنا بڑا مشکل تھا. تو یہ کوئی جادوئی پاور اور یہ کوئی طاقت ہی ہو سکتی ہے کہ 250-300-500 لاشیں آپ چھپا دیں اور ایسے چھپا دیں کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے. پھر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے, میڈیا کی زبان بند ہوئی ہے آپ کے مطابق, حکومت نے پریشرائز کیا ہوا ہے آپ کے مطابق, لیکن وہاں پر جو آپ کے مطابق ہی آپ اپنا 50-60 ہزار اور 1 لاکھ کارکن لے کر آئے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام موبائل فونز چلائے ہوئے تھے نا. تو وہ اگر ایک بھی لاش گر رہی تھی, ایک بھی بندہ گر رہا تھا, اور یہ بات کہ قابل مذمت ہے ایک بھی پاکستانی کی جان جا رہا, اور ہم چاہیں گے کہ اس کو نیل ڈاؤن کریں, ہم چاہیں گے کہ پتہ چلے کہ کتنے تھے. اب میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی, انہی کے گروپ کے اوپر ویڈیوز چل رہی ہیں. اب آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں, آپ کچھ زمین دکھائی جائے گی, زمین پہ خون کے ڈراپس پڑے ہوئے, قطرے پڑے ہوئے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر 4 لاشیں گری, 4 لاشوں کو اٹھا کے فوری طور پر ایمبولینس آئی اور ان کے ساتھ کچھ جوان آئے اور انہوں نے طاقت کے زور پہ لاشیں اٹھائیں اور لے کے چلے گئے. تو وہاں پر جو اتنا 1000 کارکن اور اتنا 1000 بندہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت وہ سارے کے سارے کیا سوچ رہے تھے کہ جب آپ بعد میں اس خون کے دھبوں کو آپ شوٹ کریں تو ان ویڈیوز کو بھی شوٹ کریں. سائیکل والا گزر نہیں سکتا تھا تو ایمبولینس کہاں سے آ گئی اور وہ واپس کدھر. اچھا واپس ایک چھوٹی سی بات مجھے کرنے دیجیے گا سر. یہ جو پروپیگنڈا ہے نا جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں
ایک جو وہ ویمن فیکٹر ہے وہ بھی کہ میں ڈپریشن میں کیوں تھی, وہ اسی وجہ سے تھی کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں, مجھے پتا ہے حقائق کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ کتنے سالوں سے کس لیول کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. لیکن گھر میں جو بیٹھی ہوئی یہ خاتون ہے یا ایک بچہ ہے یا ایک مرد ہے, اگر وہ سوچ رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ 250 300 500 لوگوں کو ریاست نے مار دیا, کہا یہ جا رہا ہے پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے, تو ان کے دل دماغ ذہن پہ کیا گزر رہی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ ہم بار بار میرے خیال میں چینلز کو, اور ہمیں بھی چاہیے کرنا بھی, لیکن چونکہ مجھے خیال آیا تو اس کا اہتمام نہیں کر سکتا, کہ ہمیں ڈرون سے دکھانا چاہیے کہ یہ سڑک کیا ہے جس کو ہم بلو ایریا کہتے ہیں, اور ڈی چوک کیا ہے, اور خالی دکھانا چاہیے جب ٹریفک کم ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر 2 بندے بھی اگر ان کو بھی گولی لگتی ہے تو آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو. لیکن بیک ٹو دا لسٹ, جو ہم نے لسٹ کو دیکھا ثاقب, تو یہ بہت کنونسنگ ہے. یہ اسی قسم کے فونٹ کے اندر ہے جس فونٹ کے اندر ہسپتالوں کی لسٹیں آتی ہیں, یہ اسی قسم کا سمجھ قسم کا جو پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے ہسپتالوں کا وہ بھی ہے, خانے بھی ویسے بنے ہوئے ہیں, تفصیل بھی بڑی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ گھر والے خوف زدہ ہوں, آپ کو ماحول کوئی ایسا لگا؟ از دیر اے پاسبلٹی؟ میں یہ مانتے ہوئے کہ حقائق کیا ہیں, میں پھر بھی پروب کرنا چاہوں گا. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انجریز ہیں, انجریز بہت زیادہ ہوئی ہوں گی, کیونکہ جس قسم کی شیلنگ کی گئی, جو وہاں کے لوگ تھے وہ obviously انجر ہوئے ہوں گے. مگر گن شاٹ وون تھا کہ نہیں, یہ کنٹینشس ایشو ہے کہ کیا وہاں پہ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی کہ نہیں. دیکھیں, جہاں پر بھی ڈیتھ ہوتی ہے اس میں پیپر ٹریل لازمی ہوتا ہے. ایسا کہیں پاسبل نہیں ہے کہ اگر کسی ہاسپٹل کے اندر کوئی ڈیڈ باڈی لائی گئی ہے, ہاسپٹل نے اس کو پروسیس کیا ہو اور اس کے اوپر ڈاکٹر نے اپنا اوپینین نہ دیا ہو. یہ اچھا, یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایریا, سوری ٹو کٹ ان, یہ ایریا اگر اسکرین کے اوپر بھی آپ دکھا رہے ہیں تو یہ ایریا ہے, اور یہی وہ لائن ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ 278 اور 550 اور لوگ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سڑکوں کے اوپر, اور اگر اس کے اندر کراؤڈ بھی کھڑا ہو, ناممکن ہے کہ یہاں پر کوئی گاڑی انٹر ہو سکے. مطلب آپ لاش کو موو کرنے کا تو بھول ہی جائے نا, یہاں پہ یہ کوئی میدان نہیں ہے. بٹ گو ہیڈ پلیز. سو اگر ہاسپٹل کی بات آپ کریں, ہاسپٹل کے اندر جب کسی لاش کو لایا جاتا ہے, ایمبولینس میں لایا گیا ہوگا یا لوگ اپنی گاڑی میں خود لے کے آئے ہوں گے, ہاسپٹل کے باہر جو ایمرجنسی کا سٹاف ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. کوئی بھی صحافی وہاں سے جا کے ایمرجنسی کے سٹاف سے پوچھ لے, چلے وہ کوئی بات نہیں بھی کرے, بٹ وہ اتنے آپ کو بتا دیں گے کہ یار کل کے دن میں بہت زیادہ رش تھا, یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لاشیں آئیں. ایسا کسی جرنلسٹ نے ابھی تک رپورٹ نہیں کیا. کوئی ایک ڈاکیومنٹ ایسا سامنے نہیں آیا جس سے حتمی طور کے اوپر یہ ثابت ہو سکے کہ کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے جو ابھی جو وہ چلایا تھا مونٹاج, اس میں 278 کی بات کی گئی. سوشل میڈیا کے اوپر 278 نہیں ہے, سوشل میڈیا کے اوپر 2500 تک لوگ ہیں. ایسی ایسی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہیں کس کس علاقے کی کہ جو ہے وہ لاشیں لائی جا رہی ہیں, پتہ نہیں کتنی لاشیں ہیں ڈی چوک کے اوپر. اور پاکستان تحریک انصاف یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 2500 کے قریب جو ہے یہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں, انہوں نے ابھی تک آفیشیلی اپنی ٹویٹ یا کسی طرح حوالے سے ایسا بیان جاری نہیں کیا جہاں پر وہ یہ اس تاثر کو ظاہر کر سکیں کہ بھائی اتنی ڈیتھس نہیں ہوئی. سلمان اکرم راجہ نے جب کل یہ کیا, میں نے جو ہے وہ زلفی بخاری سے اسی ٹائم بات کی کہ آپ نے تو ابھی تک ہمیں نہیں بتایا کہ کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں, مگر سلمان اکرم راجہ جو کہ آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, جو کہ آپ کو آؤٹ رینک کرتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ 20 لاشیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے, جن میں سے 8 کی کنفرمیشن ہوئی ہے. زلفی بخاری کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے, جو کہ لاہور میں موجود ہے اور زلفی بخاری لنڈن میں موجود ہے. اور کل رات کو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ 40 بولا ہے. ابھی بھی ان 40 بندوں میں سے کسی کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں آئی ہے. زلفی بخاری کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ بہت ہی مشکل جذباتی کیفیت میں سے گزر رہے ہیں, تو شاید ان کے حقائق اس وجہ سے خراب ہو گئے ہوں. اس میں صرف اس میں ایک بات کہ جب بھی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. نادرا کے اندر کوئی ریکارڈ ہوگا, یونین کونسل کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوگا, چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ابھی کل ہی گزری ہے, بٹ کوئی نہ کوئی پیپر ہوگا. اگر ڈیڈ باڈی مورچری میں پڑی ہے, مورچری کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوگا. ہمارے اتنے بڑے بڑے صحافی ہیں, اتنے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, کوئی ایک تو سامنے چیز لے آیا تھا کہ جی صاحب ایک ویری کوئک ون. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا تو ایک ویڈیو اچانک سے سرفیس ہوتی ہے, اور اس میں جتنی گاڑیاں ہیں اس کے شیشے جو ٹوٹے ہوئے ہیں پورا سارا, ٹھیک ہے. یہ 278 چھوڑیں, اگر 20 لاشیں بھی ہوتی نا تو 2 دن تک حکومت کو یہ جگہ سیل رکھنی پڑتی, وہ جگہ دھونی چاہیے تھی, وہ ادھر خون پڑا ہوتا. آپ ڈیڈ باڈیز کی بات کر رہے ہیں نا, تو اگر وہ ویڈیو اس میں لاشیں ہمیں کہاں, ایک لاش ہمیں نظر. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو آخری ویڈیو ہے ہمارے پاس آپریشن کی, وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جب وہاں سے جا رہے ہیں تو تب تک وہاں پہ فلمنگ ہوتی رہی ہے.
اس سے پہلے ان کا کہنا ہے کہ جی اتنے زیادہ لوگ مار دیے تھے کہ بشرا بی بی کو وہاں سے جانا پڑا. اس سے پہلے کی فوٹیج بھی تو ہوگی ان کے پاس اگر وہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ اور میرے دوسرے کولیگز جو ہیں یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کو ڈسپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے میں گیون فیکٹ کے طور پہ ہو کہ یار ایسے نہیں ہوتا اور یہیں بھی بات ختم ہو جاتی. لیکن ہم پچھلے 20-22 منٹ سے یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش کامن سینسیکل اسٹینڈرڈ. لیکن اب ذرا نیکسٹ لیول کے اوپر آئے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ سے ایسا پروپیگنڈا کیا اور باوجود اس کے کہ میں کسی بھی جماعت کے بین کرنے کا مکمل طور پر مخالف ہوں اور اگر یہ بین ہوتے تو اس کی بھی مخالفت کروں گا, اس کے اور ریزنز ہیں. وہی تھاٹ کہ اس سے کچھ وہ لرن کریں گے, لیکن ان کے لوگ جو ہیں چینلز کے اوپر آ کے تواتر کے ساتھ ایک ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں جس کا منطق سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو حکومت جب کہتی ہے کہ ان کو بین کریں اور یہ فسادی ٹولہ ہے تو حکومت کے ہاتھ تو پھر خود تگڑے کر رہے ہیں نا. جی میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ بڑھا چڑھا کے یہ فگرز دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انقلاب لانا چاہ رہے تھے فائنل کال والا جہاد والا, اس میں یہ بہت بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. خواہش ان کی یہ تھی کہ کئی سو یہاں لاشیں گریں اور خون بہے, کیونکہ اس کے بغیر انقلاب کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو دکھ ان لوگوں کے مرنے کا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرے ہیں, دکھ اس بات کا ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ کیوں نہیں مرے, کیونکہ یہ ایک خاص نفسیاتی کیفیت ہے ایک خون آشام ڈریکولا کی کہ یہ ہم سے یہ موقع جو ہے وہ چلا گیا. یہ خواہش پہلے بھی تھی, 2014 میں بھی تھی جو ایک طرح سے پوری نہیں ہوئی, اور اس دفعہ جب ان کے لیڈر نے کہہ دیا کہ یہ فائنل کال ہے اور اس میں جس بری طرح سے یہ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگے ہیں, اب یہ خود کہتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ تھے, چلے لاکھوں نہیں تھے, 1000 تھے, 20,000 تھے, 50,000 تھے. جن لوگوں نے جس طرح سے پولیس اور رینجرز والوں کو ایک ایک کر کے پیٹا ہے وہ ان لوگوں کو لاش اٹھانے سے روک نہیں سکتے تھے اور ان کے کیمرے نے کام نہیں کیا. کنسیڈرنگ کہ ان کا یہ بھی بیانیہ ہے کہ ڈی چوک پر ہم نے قبضہ کر لیا تھا اور ہم نے دیکھا بھی, سو دے ور ناٹ ریئلی پیپل آن دا رن ایٹ دیٹ ٹائم. ذرا میں دوبارہ اس کے اوپر واپس آؤں گا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس تمام معاملے سے کچھ نہیں سیکھا اور حکومت کو ایک ان اے وے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جی نہ انہوں نے عادت بدلنی ہے, نہ انہوں نے بیان بدلنا ہے, نہ انہوں نے اپنی طبیعت میں کوئی تبدیلی لانی ہے اور ہر حال میں فساد ہی برپا کرنا ہے, تو کیا اس معاملے کے اوپر ان کو بین کیا جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد.